ہم دیکھے بیمار ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ دعا کروا لیں، دعا کروا لیں۔ کوئی تنگ دست ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یار محنت کر کر تھک گیا ہوں، دعا کروا لیں۔ کسی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کوئی اللہ اللہ کروا لیں۔ اللہ اللہ کروانے کا مقصد دعا کروا لیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا لگ جائے، کسی کی دعا مل جائے، کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے، اس کے حالات سب۔ اور خدا کی قسم دعاؤں سے ہی بات بنتی ہے، دوائیوں سے اگر بات بنتی تو دوائیوں والے بیمار ہی نہ ہوتے، ہاں ڈاکٹر بیمار ہی نہ ہوتے، دوائیاں کھانے والے صحت یاب ہو جاتے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اپنے آپ کو دیکھے، آپ یہاں تک پہنچنے تک آپ نے لاکھوں روپیہ دوائیوں پر لگا دیا نا، لگایا نا، پھر یہاں آئے ہیں۔ ہاں اللہ کے گھر میں جاتا ہی بندہ مجبور ہو گیا، خوشی میں وہ تو کسی کلب کی طرف جائے گا، پارک کی طرف جائے گا۔ اللہ کے گھر میں یا تکلیف سے مجبور ہو کر بندہ آئے گا یا عشق سے مجبور ہو کر آئے گا۔ وہ عشق چاہے دنیا کا ہو جائے چاہے رب کا ہو جائے، ہاں یہ دو باتیں مجبور کر کے بندے کو لاتی ہیں۔ ہاں یا عشق والا اللہ کے گھر میں آئے گا یا دنیاوی پریشانیوں سے مجبور ہو کر آئے گا۔ تو ہم پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، جہاں بھی جاتے ہیں دنیا کے مجبور اکٹھے ہوتے ہیں، عشق کے مجبور جو ہے بہت کم ملتے ہیں۔ دنیا کے مجبور بیماریوں کے پریشانیوں کے ستائے ہوئے آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا لینے کے لیے ہم پھر جاتے ہیں جب بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، جگہ جگہ دعا کرواتے ہیں کہ یار دعا قبول ہو جائے۔ پھر دعا کروانے کے لیے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نیک پاک بندہ ڈھونڈا جائے۔ کہ چرسی سے بھی دعا کروانے گئے ہیں کبھی؟ چاہے تو اللہ قبول کر لے، مگر چرسی بنگی کی طرح دھیان نہیں جاتا ہے۔ دیکھیں کہ کوئی نیک بندہ ہے، کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی خطیب صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی درویش بندہ مل جائے تو اس سے دعا کروا لے۔ ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے تو ہماری تکلیف ختم ہو جائے۔ درود و سلام پڑھنے والے کی قسمت پر قربان جائے کہ درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، اللہ کے معصوم کروڑوں فرشتے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔